दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। आप सबको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी और ख़ास मालूमात देनी है। ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हो सकती है। इसराइल फ़लस्तीन जंग की शुरू होते हुए तकरीबन कई साल गुजर गए, जिनमें कई लोग शहीद हो गए, कई लोग मारे गए हैं। इस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कई साल गुजरे हैं, जिनमें लाखों लोग बेगुनाह मारे गए हैं। इस तरह अफगानिस्तान में कई साल गुजर गए जंग को, अमेरिकन कब्जे को, जिनमें लाखों बेगुनाह अफगानी शहीद हो गए हैं। इस तरह कश्मीर पर इंडिया का कब्जा, जिन पर लाखों लोग मारे गए हैं। साउथ अफ्रीकन ममालिक में बहुत सारे ममालिक पर ब्लैक वाटर अमेरिकन के कब्जे में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। इराक में अमेरिकन की इन्वेजन के बाद 2010 के बाद लाखों लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक, जिसमें फ़लस्तीन, साउथ अफ्रीकन ममालिक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, इन ममालिक में वार शुरू होते हुए कई साल गुजर गए, जिनमें तकरीबन करोड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। दोस्तों, इन कंट्रीज में वार पैदा करने वाले लोग कौन है और इन वार्स का सबसे ज्यादा फायदा कौन से ममालिक या कौन सी इंडस्ट्री को हुआ है? सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकन वेपन्स इंडस्ट्रीज को हुआ है, जो इंडस्ट्रीज वेपन्स बनाते हैं और उसको दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में सप्लाई करते हैं, जिनसे वारें लड़ी जाती है, जिनमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम वेपन इंडस्ट्रीज पे बात करते हैं, दुनिया में मुख्तलिफ दहशतगर्द अटैक्स और दुनिया में जारी जंग के बारे में बात करते हैं कि इस जंग को रोका क्यों नहीं जाता, इसको ख़त्म क्यों नहीं जाता, और इन वार का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन से ममालिक या कौन सी इंडस्ट्रीज़ को होता है। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। अमेरिका के सबसे बड़े कंट्रैक्टर रेथियन और जनरल डायनामिक्स ने अपने इन्वेस्टर को बताया है कि फ़लस्तीन की जंग, कश्मीर की जंग, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इस तरह अफगानिस्तान की जंग उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इन सारे जंगों के साथ और टेररिस्ट अटैक के साथ उनके स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा होता रहता है। इन सब वेपन्स इंडस्ट्री ने हाल ही में, जब से 20 सेंचुरी में दुनिया ने कदम रखा हुआ है और 2000 के बाद 2024 तक इन वेपन्स बनाने वाले इंडस्ट्रीज ने अपने स्टॉक एक्सचेंज में $100 बिलियन का इजाफा देखा है। इस तरह बाकी हथियार बनाने वाली कंपनी, जिसमें लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रूमैन, इन्होंने भी अपने स्टॉक्स में बड़ा इजाफा देखा है। इनको भी $100 बिलियन का इजाफा होता हुआ देखा है इन कई साल में। लॉकहीड मार्टिन जो कि इसराइल के लिए फाइटर जेट्स बनाते हैं और इसके अलावा ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बनाते हैं। नॉर्थरोप ग्रूमैन सबमरीन्स और कम्बैट व्हीकल्स बनाते हैं। इसराइल हर साल $1 बिलियन एक्सपेंड करते हैं अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने पर, और ये पैसा इसराइल के पास कहाँ से आता है? ये आता है टैक्स पेयर से, यानी आम लोगों की टैक्स से, जो वो टैक्स पे करते हैं, और उसी टैक्स को वो यूज करते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट पर, और वो मिलिट्री इक्विपमेंट बेगुनाह लोगों की जानें लेने के लिए इस्तेमाल होता है। 2016 में जब ओबामा अमेरिकन सदर थे, तो इसराइल और अमेरिका के बीच में तकरीबन $38 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके तहत यूएस हर साल $3.8 बिलियन का मिलिट्री इक्विपमेंट इसराइल को सप्लाई करेगा। और आप हैरान होंगे कि इसराइल जो जंग लड़ रही है फ़लस्तीन के खिलाफ, वो यूएस के इक्विपमेंट पे लड़ रही है। और यूएस के बारे में आप हैरान होंगे कि जहां पर यूएन है, यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, ह्यूमन राइट्स और इस तरह बाकी बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज देखने वाले, ह्यूमन राइट्स का टेक केयर करने वाले इदारे मौजूद है, तो वहां से दूसरी तरफ असलहे की कारोबार भी होती हैं, जहां से दुनिया भर के लोगों की जानें ली जाती हैं उसी असलहे के साथ। दोस्तों, इसराइल के अलावा बहुत सारे और ममालिक, जिसमें इंडिया, अरब कुछ ममालिक भी शामिल है, जो यूएस से असलहा एक्सपोर्ट करते हैं, और यूएस ने तकरीबन इन कई सालों में इन ममालिक को $200 बिलियन का असलहा बेचा हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म मिलिट्री व्हीकल, मिलिट्री राइफल्स और स्नाइपर वगैरह शामिल होते हैं, फाइटर जेट्स भी, हेलीहॉक हेलीकॉप्टर भी वगैरह, इस तरह के इक्विपमेंट शामिल होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे मिलिट्री इक्विपमेंट को एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद क्या कोई मुल्क महफूज रहेगा या गैर महफूज? कि हर जगह पर अगर ये असलहे की कारोबार चलती रहे तो दुनिया में अमन व अमान कायम रहेगा या नहीं?
ہر سال آج کل اسرائیل بھی $10 بلین کا ملٹری ویپنز ایکسپورٹ کرتے ہیں مختلف ممالک کو، جو آج کل اسرائیل کا شمار ہوتا ہے 10th لارجسٹ ویپن ایکسپورٹ کی گروپ میں۔ ٹاپ 10 کمپنیز میں اور ممالک میں ٹاپ 3 پوزیشن پر یو ایس، چائنا، فرانس اور رشیا، اور یو کے 7 پوزیشن پر براجمان ہے۔ کہ ان 4-5 ممالک میں ایسی خاص کیا بات ہے جو ٹاپ 10 پوزیشن میں اسلحہ کی ایکسپورٹ کرنے میں سب سے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں پوزیشن پر براجمان ہے؟ دوستو، یو این کے سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر ہے۔ ان 5 ممالک کی اسلحہ کی ایکسپورٹ کو ملا کر تقریباً 75% بن جاتے ہیں، اور یہ باقی 25% یہ باقی ممالک ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس میں یو کے، اسرائیل اور باقی کچھ ممالک بھی شامل ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل کے یہ 5 پرماننٹ ممبر ہے جو اسلحہ کی اتنی بڑی بزنس کرتے ہیں، جس میں دنیا میں 75% اسلحہ باقی ممالک کو فرانس، رشیا، چائنا، یو ایس اور یو کے وغیرہ بیچتے ہیں۔ تو کیا یو این ایسی کوئی ریزولوشن پاس کرنے کا قابل ہے جس میں اسلحہ کی امپورٹ ایکسپورٹ پر پابندی لگائے جائے، دنیا کی امن و امان کی خاطر، بے گناہ لوگوں کی مرنے کی خاطر؟ ایسا ناممکن ہے، کیونکہ یو این کی سیکورٹی کونسل اگر سیکورٹی کونسل ہے تو وہ صرف ان 5 پرماننٹ ممبرز کی وجہ سے، اور ان 5 ممبر سے بڑے بڑے ڈونیشن ملتے ہیں یو این سیکورٹی کونسل کی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے، ان کے ایکسپینسز دیکھنے کے لیے۔ کیونکہ جس طرح ایک چھوٹے سے ملک میں چھندہ دو اور دندہ لو کا کام چلتا ہے، اس طرح انٹرنیشنل لیول پر بھی مختلف قسم کے مافیا بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ بڑے بڑے آرگنائزیشن کو سنبھالنے کا کام کرتا ہے۔ ادھر وہ چندہ ڈونیٹ کرتا ہے، ادھر اپنے انلیگل کاروبار انٹرنیشنل سطح پر لیگل بناتے ہیں۔ 9 مئی سال 2022 کو آکس فیم کے انٹرنیشنل ہیڈ آف نیو یارک نے کہا تھا کہ یو این کے یہ 5 پرماننٹ ممبر، جن کے نام میں نے آپ لوگوں کو بتایا، فرانس، رشیا، چائنا اور یو ایس وغیرہ ہے، یہ پورے دنیا میں سب سے زیادہ ملٹری ویپن ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور جس ویپن سے دنیا کے مختلف ممالک میں جنگیں لڑی جاتی ہیں، دنیا کی امن و امان کو نقصان پہنچتا ہے، دنیا میں لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہے، اور یہ بہت ہپوکریٹیکل، کمپلیکس اور امورل چیز ہے۔ ان ویپن انڈسٹری کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ملک اپنا، کوئی ملک پرایا، کون سے عوام اپنے، کون سے عوام پرائے، ان کو صرف اپنے بزنس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، ان لوگوں کو دنیا کی امن و امان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جیسے دوستو، چائنا کو بہت سارے لوگ پاکستان کا بہت قریبی دوست مانتے ہیں، لیکن یہ آپ کو یاد رکھیے کہ انڈیا جتنے بھی ویپن امپورٹ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ چائنا سے بھی چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ چائنا پاکستان کا دوست اور حامی ہوتا، ان کے فیور میں ہوتا، تو یہ کبھی بھی وہ ویپنز انڈیا کو نہیں بیچتا جو پاکستان کے خلاف وہ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان ویپنز انڈسٹریز کو کوئی فرق نہیں پڑتا کون پرایا کون اپنا، ان کو صرف اپنے بزنس میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ امپورٹ کرنے والے ممالک میں سب سے پہلے پوزیشن پر انڈیا موجود ہے۔ دنیا بھر سے انڈیا سب سے زیادہ ویپنز امپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد چائنا، یو ایس بھی آتا ہے، عرب ممالک بھی آتا ہے۔ اب آپ یہاں پر سوچو گے کہ چائنا اگر اپنی ویپنز انڈسٹریز چلاتے ہیں، یو ایس اپنے ویپنز انڈسٹریز چلاتے ہیں، تو وہ باہر کی دنیا سے کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟ ان کو کس چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ باہر کی دنیا سے بھی اسلحے کو امپورٹ کرتے؟ تو یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک کاروبار ہے، اٹس اے بزنس، یہ ٹریڈ ہے، اور بزنس اور ٹریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ سٹاک شارٹ ہونے والا ہے مارکیٹ میں، تو یہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ یہ کسی ملک کے ایک برانڈڈ ویپنز کی پورے سٹاک کو خرید کر اپنے انڈر میں رکھ لیتا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے شارٹ کر دیتے ہیں، اور ویپن انڈسٹری کو یہ احکامات جاری کرتے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں کے لیے اسی برانڈ کے ویپنز کو آپ لوگوں نے نہیں بنانا، اس لیے یہ سٹاک میں لے رہا ہوں، اور جب تک یہ سیل آؤٹ نہیں ہو جاتا، آپ نے اسی برانڈ کا کوئی بھی ویپنز نہیں بنانا ہے۔ تو اب تک آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، وہاں سے خریدو، دوسری جگہ فروخت کرو۔ جب ہم جیو پولیٹیکل ایشوز پر بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے
ہم امریکہ اور اسرائیل کو ایک سائڈ پر اور چائنا اور رشیا کو دوسرے سائڈ پر رکھتے ہیں، اس طرح پاکستان اور رشیا کو دوسرے سائڈ پر رکھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کی فورن پالیسی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ کسی بھی حد تک ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے تابعدار ہوتے ہیں اور کڑے رہتے ہیں، لیکن یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ جیسے ابھی رشیا نے کچھ سال پہلے UN کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ فلسطین کے حقوق اور رائٹس دینے کے بارے میں فیل ہو چکا ہے، اور یہ ان کے لیے فیلئر ہے کہ وہ اسرائیل کو روک نہیں پا رہا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے پا رہا، تو یہ UN کی فیلئر ہے۔ اس طرح چائنا نے اسرائیل کے بارے میں کہا تھا کہ جو اسرائیل کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر اور ان کے حقوق کو تلف کر رہا ہے، تو دس بیانڈ سیلف ڈیفینس، مطلب کہ یہ سیلف ڈیفینس سے آگے کی چیز ہے۔ یہاں پر آپ سیلف ڈیفینس نہیں کر رہے، بلکہ دوسرے بے گناہ لوگوں کو ان کے وطن سے ریفیوجی بنا کے باہر پھینک کے آ رہے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ چائنا اور رشیا اسرائیل کے خلاف ہے، اس طرح US اسرائیل کے فیور میں ہے، لیکن جب اسلحے کی کاروبار کی بات آتی ہے اور یہ لوگ ویپنز ٹریڈ کے مارکیٹ میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ سارے ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں، کبھی بھی یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے کہ آپ نے اسلحہ نہیں بیچنا، بزنس نہیں کرنی اسلحے کی ٹریڈ کی۔ اگر اسرائیل کو ضرورت پڑی ویپنز امپورٹ کرنے کی، اگر انہوں نے چائنا سے ڈیمانڈ کیا تو بھی وہ اسلحے کی ڈیل سائن کریں گے، اگر رشیا سے ڈیمانڈ کیا تو وہ بھی سائن کریں گے، اس طرح اگر US سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ بھی سائن کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو صرف اپنے بزنس کی فکر ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ کون پرایا کون اپنا، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ دوستو، یہ میں آپ کو اسکرین پر کچھ کمپنیاں شو کر رہا ہوں جس میں تقریباً ٹاپ 10 میں بھی امریکن کمپنیاں، جس میں لوکہیڈ مارٹن پہلی پوزیشن پر ہے اور تیسری پوزیشن پر ہے نارتھروپ گرومین۔ میں نے آپ کو اس کی ویپنز کے بارے میں پہلے بتایا ہوا ہے۔ اس ٹاپ 10 ویپنز انڈسٹری میں بھی ایک دو گورنمنٹ ہوگی، باقی سب پرائیویٹ کمپنی ہیں۔ اپروکسیمیٹلی 51 اس پورے لسٹ میں امریکن کمپنیز ہے جو دنیا بھر کو مختلف قسم کے ویپن سپلائی کرتے ہیں، جس میں کمبوٹ وہیکل بھی ہے، ہیلی کاپٹر بھی ہے، رائفل بھی ہے، دوسرے بم بارود بھی ہے جو مختلف کمپنیاں بناتے ہیں۔ اس سے یہ تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایک ملک جتنا پیسہ اسلحے سے کماتا ہے وہ سیدھا چلا جاتا ہے ان پرائیویٹ کمپنیوں کے پاس۔ کچھ ممالک تو ایسے ہیں کہ وہ ان کے پولیٹیشین، ان کے پریزیڈنسی، ان کے ایڈمنسٹریشن اپنے ہی ملک کے پرائیویٹ کمپنیوں سے اسلحہ خریدتے ہیں۔ اب دوستو، کتنا عجیب سا سرکل یہاں پر بن جاتا ہے اگر آپ غور کریں۔ ایک ملک کے پاس اسلحہ امپورٹ کرنے کے لیے یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ایبویسلی یہ ہوتا ہے ٹیکس پیئر کا، جو عوام اسی ملک میں رہتے ہیں ان لوگوں کی ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے جو ان کمپنیوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور دوسری سائڈ سے ان کمپنیوں کو ویپنز یا تو ملٹری آپریشن میں یوز ہوتے ہیں یا کسی ٹیررسٹ گروپ کے ہاتھوں یوز ہوتے ہیں، جن میں پھر انہی عوام کا جو ٹیکس پے کرتے ہیں انہی عوام کی جانیں چلی جاتی ہے۔ 2022 کے اکارڈنگ US تقریباً $877 بلین اسپینڈ کرتا ہے اپنے ملٹری ایکوپمنٹ پر، جو کہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد چائنا آتا ہے جو سب سے زیادہ پیسہ یوز کرتا ہے، اسپینڈ کرتا ہے ملٹری ایکوپمنٹ پر۔ امریکہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے دنیا بھر کے ممالک کو اسلحہ، لیکن زیادہ نقصان بھی امریکہ کو ہوتا ہے۔ کس سے؟ کیونکہ امریکہ میں اسلحہ لینا اور یوز کرنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جس کا سب سے بڑا نقصان حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ اساسینیٹڈ اٹیک تھا، جو کہ قسمت نے اس کے ساتھ دیا اور بچ گیا۔ لیکن اس کے علاوہ لاکھوں لوگ ہر سال مارے جاتے ہیں ماس شوٹنگز اٹیکس میں۔ کیوں مارے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر اسلحہ لینا کوئی اتنی بڑی مشکل کام نہیں ہے، جدید ترین اسلحہ بھی ایک عام شہری لے سکتا ہے اور یوز کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر اگر گورنمنٹ چاہے تو اس سارے ٹیررسٹ اٹیکس پر، ویپنز کے ایلیگل امپورٹ ایکسپورٹ پر اور بیچنے پر پابندی لگا سکتا ہے، لیکن اگر اس پہ پابندی لگ گئی تو کیا اس پرائیویٹ ویپن انڈسٹریز کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ نو اینڈ نیور۔ دوستو، اس پابندی کی ایک مثال میں آپ لوگوں کو آسٹریلیا کا دیتا ہوں کہ 1996 میں ایک لڑکا اپنے سیمی آٹومیٹک رائفل سے تقریباً 45 لوگوں کی جانیں لیتا ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس طرح اگر سیمی آٹومیٹک رائفل کوئی بندہ بھی اٹھا کے کسی کو بھی مار سکتا ہے، خواہ اس کے بعد اس بندے کو سزا بھی ہو جائے، لیکن اگر اس طرح کا اسلحہ ہر کسی کے پاس ہے اور وہ رکھ سکتا ہے، بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، جس کو شاید ان فیوچر ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد
آسٹریلیا کے پرائم منسٹر جون ہاورڈ وہ ایکشن لیتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مشاورت کر کے کہ جن کے پاس ایلیگل ویپنس ہے وہ اپنے ویپنس کو گورنمنٹ کے حوالے کر دے اور جو قیمت اس ویپنس کی ہے وہ اس بندے کو عطا کی جائے گی، دی جائے گی۔ اکتوبر 96 سے ستمبر 97 تک جتنے بھی لوگوں کے پاس اسلحے ہوتے ہیں ایلیگل وہ جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً آج تک اس طرح کا کوئی اساسینیٹڈ اٹیک نہیں دیکھنے کو ملا ہے آسٹریلیا میں۔ اس طرح ایک اور ایگزامپل سربیا کا میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ اس طرح کا ایک واقعہ سربیا میں ہوا تھا جس میں 17 لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی، اور اس کے بعد گورنمنٹ نے ایکشن لیا تھا، اور جتنے لوگوں کے پاس ایلیگل ویپنس تھے ان کو وارن کیا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے ایلیگل ویپنس کو گورنمنٹ کے پاس جمع کریں، اور اگر آئندہ کسی کے پاس بھی اس طرح کا ویپنس پایا گیا یا شک و شبہات میں ان کے پاس وہ ویپنس موجود ہے تو اس کو بہت سخت سزا ہو سکتی ہیں، جن میں کئی سال قید بھی ہو سکتا ہے اور شاید موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سربیا میں اس طرح اساسینیٹڈ اٹیکس کہیں نہیں ملے۔ دوستوں یہاں پر ایک اور فیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ یہ ویپن انڈسٹری صرف ویپنز کی بزنس نہیں بلکہ پرائیویٹ آرمیز کو بھی بیچتے ہیں۔ یہاں پر ویپن انڈسٹری کی بات کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور وہ اسلحے کی ٹریڈ اور بزنس سے کئی گنا آگے بڑھ جاتی ہے۔ انہی پرائیویٹ آرمیز کو مرسنریز کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں رشیا کے واگنر گروپ کو بین بھی کیا گیا تھا، جس نے رشیا اور یوکرین جنگ میں اپنی خدمات بھی دکھائے تھے، لیکن انہوں نے کوشش کیا تھا پیوٹن کو صدارت کے عہدے سے ان کو گورنمنٹ سے نکالنے کی۔ اس کے بعد پیوٹن نے واگنر گروپ کو ملک غدار قرار دے کر اس کو بین کیا گیا تھا۔ اب دوستوں یہاں پر حیرانی والی بات یہ ہے کہ واگنر گروپ کو رشیا کے گورنمنٹ نے خود ہائر کیا تھا اور بنایا بھی رشیا کے گورنمنٹ نے خود تھا، جس کا پیوٹن نے بعد میں اقرار بھی کیا تھا کہ واگنر گروپ کو گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے تقریباً $9.8 بلین کا ایگریمنٹ دیا گیا تھا۔ یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ کیا رشیا کے پاس اپنی آرمی نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ گروپ آف آرمی کو ہائر کرتے ہیں؟ کہ اوبیسلی ان کے پاس اپنی آرمی ہے، لیکن اپنی جب کوئی ملک جنگی حالات میں ہو یا کسی ایمرجنسی میں ہو تو وہاں پر نئے آرمی کو ہائر کرنے کے لیے آپ کو پراپر چینل کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اور اپنے آرمیز کو گورنمنٹ آرمی کے جتنے بھی سولجر ہوتے ہیں ان کا میڈیکل انشورنس ہوتا ہے، ہاؤسنگ الاؤنس ہوتا ہے، ان کے لیے ٹرانسپورٹ الاؤنسز ہوتا ہے، اور جب وہ شہید ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایمپتھی سمپتھی اور ایموشن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی فیملی کی ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جب ہم پرائیویٹ آرمی کی بات کرتے ہیں تو ایک کمپنی کو ڈیل سائن کر کے پیسہ دے دو، باقی وہ کمپنی جانے اور ان کے سولجر جانے نہ، ان کو گورنمنٹ کو یہ فکر کرنی پڑتی ہے کہ ان سولجر کے لیے میڈیکل الاؤنسز، ہاؤس الاؤنسز، فوڈ الاؤنسز، جتنے بھی باقی مراعات ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے سر پہ نہیں ہوتا، وہ اس کمپنی کے سر پہ ہوتا ہے، وہ جانے اور وہ کمپنی جانے۔ گورنمنٹ نے صرف ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ نے کہاں پر سیکیورٹی دینی ہے اور کہاں پر نہیں دینی، اور کتنی حد تک آپ لوگوں نے جانا ہے اور کتنی حد تک آپ لوگوں نے نہیں جانا، وہ بھی صرف اس کمپنی کے آنر کو ڈیل میں سمجھایا جاتا ہے، باقی درد سر اس کمپنی کی اپنی ہوتی ہے۔ اب دوستوں آپ یہاں پر یہ بھی سوچ رہے ہوں گے ضرور کہ ان پرائیویٹ کمپنی میں کون سے لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان ممالک کے لوگ ہوتے ہیں جہاں پر غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے، پاورٹی ہے، کسی کے پاس فوڈ کے پیسے نہیں ہیں، تو وہاں سے یہ لوگ اس طرح کے پرائیویٹ آرمی کمپنیز جتنے بھی ہے وہ اس طرح غریب ممالک کو ڈھونڈ کر وہاں پر اس طرح کی ہائرنگ کرتی ہیں اور ان کو بڑی بڑی سیلریز آفر کرتے ہیں۔ تو جہاں پر ان امپلائمنٹ ہوتی ہیں، غربت ہوتی ہے، انسان وہاں پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دوستو رشیا کے واگنر گروپ آف کمپنیز کے علاوہ اور بھی بہت سارے کمپنیز ہیں، جس میں موران، ساونک، سلاونک، ریناٹ کارپس۔ اسرائیل نے بھی اسپیئر ہیڈ کے نام سے پرائیویٹ آرمیز کمپنی بنایا تھا۔ یہ ہتھیار کو سپلائی کرتے تھے اور ڈیتھ اسکواڈ کو بھی ٹریننگ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ پابلو اسکوبار جیسے ڈرگز ٹریفکر کو ملیشیا بھی آرگنائز کر کے دیتے تھے۔ دوستو امریکہ کی بات کریں تو امریکہ 2010 سے لے کر اب تک تقریباً $300 بلین اپنے ملٹری ایکوپمنٹ پر اسپینڈ کر چکا ہے۔ ان $300 بلین میں سب سے زیادہ 12 پرائیویٹ کمپنیز پر اسپینڈ کر چکا ہے، جس میں سب سے مشہور کمپنی بلیک واٹر، سارے لوگوں نے سنا ہوگا اس کے بارے میں۔ یہ یو ایس کی ملٹری نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے۔ بلیک واٹر کو ایک فارمر یو ایس کے
नेवी ऑफिसर एरिक फ्रेंस के दौर में बनाया गया था, जो मुख्तलिफ ममालिक से प्राइवेट आर्मी को हायर करते हैं, जिसमें फिलिपाइन, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, बोस्निया ऐसे ममालिक शामिल हैं। ये अपने प्राइवेट सर्विस को पैसे के लिए बेचते हैं। सितंबर 2007 में ये कंपनी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की सुर्खियों में आ जाता है जब ये इराक में इराकी सिविलियंस की तकरीबन 17 सिविलियंस की जान लेता है और वो सारे के सारे बेगुनाह होते हैं। उसी टाइम के बाद ब्लैक वाटर के कुछ सोल्जर को प्रोसिक्यूट किया जाता है, लेकिन जब 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट बन जाती है तो उन लोगों को माफ किया जाता है। इस ब्लैक वाटर कंपनी ने कई ममालिक में वार को बढ़ावा दिया है और यूएन के एक रिपोर्ट के मुताबिक एरिक फ्रेंस को एक्यूज किया कि आपने लीबिया की वेपन बैन कानून को वायलेट किया, और लीबिया में आजकल जो वार चल रहा है उसको प्राइवेट वार डिक्लेयर किया गया था कि इसमें यूएस की गवर्नमेंट नहीं बल्कि ब्लैक वाटर प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व है। इस तरह बारक ओबामा के दौर में 2010 में अफगानिस्तान में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ब्लैक वाटर को हायर किया गया था और इनको कंट्रैक्ट दिया गया था एट कॉस्ट ऑफ $220 बिलियन। इसके अलावा जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया हाल ही में अफगानिस्तान में, तो एरिक फ्रेंस एक बंदे को सेफली निकालने का तकरीबन $6,500 चार्ज कर रहा था, जिनमें कुछ अमेरिकन ट्रूप्स शामिल थे, अमेरिकन ऑफिसर शामिल थे, या कुछ ऐसे लोग थे जो अमेरिका चला जाना चाहते थे और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और अमेरिकन ट्रूप्स या अमेरिकन गवर्नमेंट उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ब्लैक वाटर उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं और ब्लैक वाटर कंपनी का ऑनर एरिक फ्रेंस एक बंदे की तकरीबन $6,500 चार्ज करता था उसके टाइम। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक टर्निंग और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी प्राइवेट कंपनीज और वेपन्स इंडस्ट्रीज के ऑनर होते हैं ये कुछ पॉलिटिशियन को डोनेशन भी देते हैं, बड़े बड़े डोनेशन, जिससे वो कई यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं, जिसमें पब्लिक एरियाज में काम करते हैं, पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाता है, उन लोगों के सामने शो किया जाता है कि इस इंडस्ट्री की ऑनर की तरफ से मुल्क को इतना डोनेशन मिला किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी ऐसी जगह के लिए जहां पर आवाम को नजर आता हो कि किसी एक इंसान ने गवर्नमेंट को इतनी डोनेशन दी है। ये लोगों के जहन में भी ये अपना नक्श बनाते हैं कि हम तो इंसानियत की खिदमत भी करते हैं। दोस्तों जब ये पॉलिटिशियन को डोनेशन देते हैं तो इस डोनेशन का इन लोगों को क्या फायदा होता है? यहां पर आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि चंदा दो और धंधा लो। अब जो पॉलिटिशियन रूल करते हैं उनको जब डोनेशन मिल जाते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या बाहर के ममालिक के जो लोग आते हैं और वो किसी मुल्क से वेपन्स खरीदने में इंटरेस्टेड होता है, तो जिस कंपनी से गवर्नमेंट को डोनेशन मिलते हैं उस कंपनी के साथ वो डील करके साइन करते हैं उनके असलहा बेचने के लिए, उनकी प्राइवेट आर्मीज को लेने के लिए और उनको कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए। ये सुपर रिच बिजनेसमैन जितने भी लोग होते हैं ये सिर्फ करप्ट नहीं होते बल्कि असलहे का बिजनेस भी करते हैं, जो दुनिया भर के मासूम लोगों की और बेगुनाह लोगों की मौत की आवाज बन जाती है। जैसे कि 2010 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है और उसके बाप जो होते हैं वो कार्लाइन ग्रुप्स के मेंबर होते हैं। उसी टाइम जब 2010 में इराक पर इन्वेट करता है यूएस मिलिट्री, उसी टाइम कार्लाइन ग्रुप्स के मेंबर से और उनकी ऑनर की तरफ से यूएस के प्रेसिडेंट को डोनेशन मिलती है और उस डोनेशन के बदले में इराक में कार्लाइन ग्रुप को $800 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और इराक में तकरीबन कार्लाइन ग्रुप 160,000 ट्रूप्स हायर करते हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के ऑयल रिफाइनरी की कंपनियों की सिक्योरिटी को महफूज बनाते हैं और इसके अलावा वो बहुत सारे मासूम लोगों की जान लेने में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। 2010 से 2012 तक 195 इंसिडेंट होते हैं, शूटिंग इंसिडेंट होते हैं, जिनमें से तकरीबन 160 या 165 ऐसे होते हैं कि हर जगह पर इस कार्लाइन ग्रुप और ब्लैक वाटर कंपनी के जितने भी सोल्जर होते हैं उनकी तरफ से पहल होती है और बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसाई जाती है। दोस्तों इराक में ब्लैक वाटर के सोल्जर और प्राइवेट आर्मी को हायर करना अब आप लोगों की समझ में आया होगा कि वहां के तेल को अपने कब्जे में कर लेना था। दोस्तों 2021 के बाद अमेरिका में तकरीबन 15 पावर पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो कि अमेरिकन के
डिफेंस पॉलिसी शिप करते हैं और जिनके खुद के इन्वेंट्री कंट्रैक्टर यूएस के मिलिट्री ऑपरेशन को संभालते हैं। इस 15 पावरफुल पॉलिटिशियन में ज्यादातर ऐसे हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ प्राइवेट वेपन इंडस्ट्रीज के स्टॉक खरीदे होते हैं, जहां पर पॉलिटिशियन मुख्तलिफ वेपन इंडस्ट्रीज के स्टॉक को अपने होल्ड में रखते हैं, खरीदते हैं, उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते कि वो अपने पैसे को ज़ाया करते हैं, बल्कि अब आपको ये समझ आना चाहिए कि जहां पर वारें लड़ी जाती हैं, जहां पर वॉर को बढ़ावा दिया जाता है, तो इन वेपन इंडस्ट्री के स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा होने के साथ साथ इस पॉलिटिशियन के स्टॉक एक्सचेंज और इनके अकाउंट्स में बिलियन डॉलर्स आते हैं, जो कि इंडिया के मशहूर शायर राहत इंदौरी ने अब वो अपने मशहूर शेर में कहता है कि सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या। यानी आप मालूम करो कि कुछ सरहदों पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लोगों की ख्यालात और सोच और फिक्र को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो क्या मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं? दोस्तों, जब गवर्नमेंट पे मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं, पावर्टी के, अनएम्प्लॉयमेंट के, बदनज़मी के, दहशतगर्दी के और हुकूमत की फेलियर पर लोग उंगलियां उठाते हैं, तो उसी टाइम पॉलिटिशियन के लिए और स्पेशली डिक्टेटर्स के लिए सोच बदलने के लिए और आवाम की सोच और फिक्र को डाइवर्ट करने के लिए सबसे जो मुफीद ऑप्शन होता है वो होता है दहशतगर्दी। बॉर्डर पर जंग, बॉर्डर पर बदनज़मी, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करना और आवाम की सोच को डाइवर्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के न्यूज़ चैनल में इस चीज़ों को बढ़ावा देना कि मुल्क के अंदर बदनज़मी है, दहशतगर्दी है, बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं है। उसी चीज से आवाम को, आवाम की सोच और फिक्र को डाइवर्ट किया जाता है। जैसे कि अमेरिका के एक मशहूर नावल निगार जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में अपने नावल में लिखा था, जो कि बहुत फेमस कुछ लाइन्स है, बहुत फेमस हो चुके हैं ये लाइन, कि कैसे वार हमेशा चलती रहे। वार का मकसद करप्ट पॉलिटिशियन और डिक्टेटर्स के लिए जीतना नहीं होता, बल्कि वार को कंटिन्यूसली जारी रखना है ताकि बिजनेस का सतह बरकरार रहे और इन लोगों के अकाउंट्स में पैसे आते रहे, मुख्तलिफ किस्म के मिलिट्री वेपन्स इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में। और उस जंग को लड़ने के लिए पॉलिटिशियन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अकाउंट से और एक मुल्क के खजाने से बजट मंजूर होती जाती हैं, जिसकी आड़ में बहुत बड़ी करप्शन भी होती है, जो कि आवाम के टैक्स का पैसा होता है। जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क मोदी का जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है, गवर्नमेंट बनाने के टाइम आ जाता है, तो कभी कश्मीर में हालात खराब हो जाते हैं, कभी पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर हालात खराब हो जाते हैं, और वो अपने मुल्क के लोगों का जो इनके खिलाफ स्ट्राइक करते हैं बेरोजगारी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी के लिए, वो इन लोगों का सोच डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान को बुरा भला कहते रहते हैं और उसको दुश्मन साबित करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ते। यही एक पॉलिटिशियन अपने लिए इस जंग और इस दहशतगर्दी का फायदा उठाते हैं और इसकी आड़ में उसी जंग को कंटिन्यू रखने के लिए और लोगों के सामने सिर्फ जीत का ड्रामा रचाने के लिए बाहर से हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, कम्बॉट व्हीकल, जिसमें बहुत बड़ी मिकदार पर करप्शन भी होती है। लेकिन इन्हीं जंग का, इन्हीं टेररिस्ट अटैक का, इन्हीं दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का आम लोगों को कोई फायदा नहीं होता। इस तरह हाल ही के हालात से परेशान पाकिस्तानी गवर्नमेंट और डिक्टेटर्स ने ऑपरेशन इस्तेहकाम का प्लान किया कि फाटा के इलाकों में, KPK के मुख्तलिफ इलाकों में, वजीरिस्तान में ऑपरेशन इस्तेहकाम होनी चाहिए। और ये इसलिए होनी चाहिए कि अवाम की सोच उस तरफ डाइवर्ट हो जाए और जो गवर्नमेंट की फेलियर है वो अवाम से हिडन हो जाए और अवाम की पूरी कंसंट्रेट उसी तरफ चली जाए, ताकि इस गवर्नमेंट के जितने भी गलतियां हैं, फेलियर है, उस पे उंगलियां ना उठाई जाए। इससे पहले पाकिस्तान में कितने ऑपरेशंस हुए हैं आप सबको पता है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए फाटा में, लेकिन किसी का भी, कोई एक ऑपरेशन का भी नतीजा खेज रिजल्ट किसी के सामने नहीं आया, फायदेमंद रिजल्ट किसी के सामने नहीं आया। फिर वही बात मैं आप लोगों के सामने दोहराना चाहता हूं कि 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी नावल में ये बात कही थी कि ऑपरेशन टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन और जंग पॉलिटिशियंस और डिक्टेटर्स के लिए जीतने का मकसद नहीं होता, बल्कि उसी जंग को कंटिन्यूसली जारी रखना है और ताकि बिजनेस का सतह बरकरार रहे और ये लोग अपने लिए जजीरे बनाए, महंगे महंगे प्रॉपर्टीज बनाए और उनमें अपने रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी गुजारें। जंग को बढ़ावा देकर
عوام کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنے والے پولیٹیشین کو آؤٹس پولیٹیشین کہا جاتا ہے۔ اس طرح جو پولیٹیشین اسی چیز کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عوام کو بدامنی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ڈوز کہتے ہیں۔ پاکستان کی حال آپ سب کے سامنے ہے، اور پاکستان میں کوئی بھی ایسی پروفیشن نہیں ہے جس پر بندہ، ایک آفیسر یا ایک انسان 60 سے 50 سال تک نوکری کرتا ہے اور اسی 60 اور 50 سال میں وہ اپنے ایکسپینسز بھی دیکھتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے خرچے بھی اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بیلجیم میں، یونائٹڈ کنگڈم آف برٹین میں یا یو ایس میں، دبئی میں، آسٹریلیا میں بلینز ڈالر کے پراپرٹیز بناتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ پاکستان میں ایک بڑے آفیسر کی تنخواہ کتنی زیادہ ہو سکتی ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کے مطابق خرچے ہوتے ہیں، اور جب یہ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کی ہزاروں بلین ڈالر کی پراپرٹیز ہوتے ہیں، پورے جزیرے لیے ہوتے ہیں، پورے بڑے پیلس لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ پیسہ چندہ دو اور دندہ لو کے کام سے آتا ہے ان کے پاس۔ دوستو، یہ ایک ملک کی میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے، جمہوری ملک میں جہاں پر ووٹ ہوتا ہے اور عوام کے ووٹ سے ایک پریزیڈنٹ آتا ہے، پرائم منسٹر آتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میڈیا کے اسکرین پر گورنمنٹ کی غلطیوں کو پکڑ کر ساری دنیا کے سامنے لائے، تاکہ گورنمنٹ وہ ایکشن یا وہ ایکٹ نہ کرے جس کی وجہ سے عوام کو نقصان ہو، اور عوام کا ٹیکس کا پیسہ صرف ان کی اپنی فائدے کے لیے کسی بھی حد تک وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جن کا میڈیا ہمیشہ بکتی ہے، اور عوام کی بجائے وہ گورنمنٹ کی گود میں بیٹھ کر ان کے لیے اپنے ٹی وی چینل پر ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بمپر آفر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہیں، کنٹریکٹ سائن ہوتے ہیں کروڑوں بلین روپیز کی، اور وہ اس کے بدلے میں اسی گورنمنٹ کی غلطیوں کو پس پردہ رکھ کر ان کی وہ باتیں قوم کے سامنے رکھتی ہیں جو کبھی انہوں نے کیے ہوتے نہیں ہیں، زندگی میں کبھی انہوں نے سوچا نہیں ہوتا اپنے عوام اور قوم کے لیے۔ جس طرح حال ہی میں پاکستان کے کچھ میڈیا چینل اینکرز جو بکتے ہیں، اس میں کچھ نام آپ لوگ جانتے ہیں، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی خیالی پلاؤ والی باتیں جو ہوتی ہیں وہ عوام کو دکھاتی ہیں، باقی ان کی ایکچوئل غلطیاں، ان کے عوام کے ساتھ زیادتیاں وہ کبھی بھی چینل پر نہ وہ لاتے ہیں، نہ وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر نیوز چینل پر یہ خبر پھیلائے جاتے ہیں کہ دہشت گردی اور فوج کے آپریشن، بارڈر پہ جھگڑے، اس طرح کی بد نظمی کو نیوز چینل پہ مختلف قسم کے اینگل سے پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ رہے اور یہ وار کنٹینیو چلتا رہے، اور دندا والی اور چندہ والی بات جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے، اور ان لوگوں کے ایسٹ میں اضافہ ہوتا رہے تاکہ ڈالرز کا فلو جو ہے وہ کنٹینیو رہے۔ کیونکہ دوستو، اگر یہ بدامنی ختم ہو گئی دنیا سے، دہشت گردی ختم ہو گئی، بارڈروں پر بد نظمی ختم ہو گئی، تو جو لوگ اسلحے سے پیسے کماتے ہیں یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ کیسے پیسے کمائیں گے؟ کیونکہ ان کے لیے تو فائدہ دنیا کی بد نظمی، دہشت گردی، دنیا کے ممالک میں نفرت اور بارڈروں پر ہمیشہ بد نظمی ان لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوست شہزاد حسین کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔